قائد نے مجھے ذمہ داری دی ہے تو میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں. اگر اس کے بنائے ہوئے ذمہ دار کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے جماعت کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنا ان کا یہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کوئی لیٹر سائن کر کے نکال دیا. میں بیٹھ کے دیکھیں تابان صاحب کی اتنی ہی جنریشن چاہے وہ کب سے وہ بھی لگے ہیں. نہیں میں اس میں زیادہ آپ سے صرف اتنا عرض کر دوں کہ ہم تو ایک فرنچائز ہیں. آپ یہ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس طرح الیکشن میں تو آپ ہار جائیں گے یا ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے, تو آپ لوگ بیٹھ کے نیگوسیشن کیوں نہیں کرتے ہیں یا جو مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جماعت کے اندر کوئی فرد ہے اس کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے. کوئی ہم ریجیمنٹ نہیں, ہم سیاسی جماعت ہیں. میں نے کہا کہ اور کوئی جو شخص ہماری جماعت میں ہے ہی نہیں اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ آپ نے اس کو کیسے فارغ ہے؟ وہ سیکرٹری جنرل ہے. میں بات کر رہا ہوں جناب, وہ ادر جناب جو پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں 2020 میں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو. ہم کہتے ہیں وہ لے ضلع والے اس ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, اس ٹکٹ ہولڈر کے پاس چلے جائیں. آنا چاہتے ہیں تو چور دروازہ نہ اپنائیں. اگر کل کلا جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم تو ایک فرنچائز ہیں, اس میں دو بات نہیں ہے کہ ہم فیڈرل پارٹیاں جو ہوتی ہیں ہر صوبے کے اندر فیڈرل پارٹیز نامزد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اس کو گنڈاپور صاحب کو چیف منسٹر تھا عمران خان صاحب نے جیل سے ایک میسج کے ذریعے آپ نے یہ صدر ہے. ایسے ہی ہے نا جی, ایسے ہی ہے. نواز شریف ہمارے قائد ہیں. اگر وہ آج مجھے کہے گا کہ آپ نے کل سے صدر نہیں, آپ نے دفتر کا جو ہے وہ ورکر بن کے کام کرنا ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. نہیں وہ تو کہنا ان کا یہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کوئی لیٹر سائن کر کے نکال دیا. میں بیٹھ کے دیکھیں تابان صاحب کی اتنی ہی جنریشن چاہے وہ کب سے وہ بھی لگے ہیں. میں اس میں زیادہ آپ سے صرف اتنا عرض کر دوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کا ایک آئین ہے, اس کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے پاس کردہ ایک آئین ہے. اس آئین کے تحت پارٹیوں میں صدارتی نظام ہے. ٹھیک ہے جی, پارٹی میں صدارتی نظام ہے. ہماری پارٹی کے 3 عہدے ہیں جن کے الیکشن ہوتا ہے, مرکزی صدر, مرکزی جنرل سیکرٹری اور سینئر وائس پریزیڈنٹ. اب ان تینوں نے باقی صوبوں میں جو چیپٹرز ہیں نا ان کی نامزدگی انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے کی ہوئی ہے. کسی کو شوق ہے تو جا کے ادھر چیلنج کر لیں. تو اب میں اس بحث کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بار بار اس کو موضوع بحث بنائیں. جی بی کے عوام کے ایشوز زیادہ ہیں. میں نے آج تک کسی فیڈرل منسٹری میں, وزارت میں یا وزیر اعظم کے پاس یا صدر کے پاس آج تک اس موضوع پہ میں نے کبھی بات نہیں کی. نہیں آپ نے بات نہیں کی, باقیوں نے بات کی. دیکھیں نا, ان کا کام اپنی منسٹریوں پہ کام کرنے کا تھا, اپنے حلقوں میں کام کرنے کا تھا, اپنے ضلعوں میں پارٹیاں بنانے کا تھا. اس کے بجائے وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, اسی پہ وہ خوش ہیں تو چلتے رہنے دیں. لیکن ایسے آپ الیکشن میں کیسے اتر سکتے ہیں؟ الحمدللہ جائیں گے جی. 2020 سے 15 سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہمارے خلاف گئے تھے, ان کی جماعت سے رکنیت معطل کی گئی تھی. یہی افراد تھے, اس میں میر صاحب بھی شامل تھے اس وقت. ٹھیک ہے کہ نہیں, اس میں اس وقت جو ہے ہمارا سابقہ صدر بھی شامل تھا. 2011 میں 2012 میں ہمارے بہت سینئر ساتھیوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, بہت اختلافی باتیں کی. تو آپ ایک پیج پہ آئیں گے یا وہ الگ الیکشن میں اتریں گے, کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے ایجنڈے کے تحت مسلم لیگ نون کے 10 ضلع, 3 ڈویژنل تنظیمیں, خواتین ونگ, وکلا ونگ, لائرز ونگ سے لے کے لیبر ونگ تک ہماری تنظیمیں پورے جی بی کے اندر موجود ہیں. ہم ان میں سے کسی کا اختلاف رائے, میں نے ابھی بھی گانچے کے ہمارے کچھ دوستوں نے استعفیٰ دے دیا تھا صدر و جنرل سیکرٹری سے, یہ دانش سکول گانچے میں کیوں نہیں بنا. انہوں نے مجھ سے پروٹیسٹ دیا تھا. آج میں نے ان کے ساتھ ان کی بات سنی ہے, تلک شیریں ساری, انہوں نے اپنے استعفیٰ واپس لے لیا. کسی پہ ساتھ کسی ایشو پہ بات کی جائے گی نا. بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ حفیظ الرحمان کو صدر نہیں مانتے, تو جا کے نواز شریف صاحب کو کون ہے؟ نواز شریف نے بنایا نا. قائد نے مجھے ذمہ داری دی ہے تو میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں. جو اگر اس کے بنائے ہوئے ذمہ دار کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے جماعت کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟